ہو گئے تو پھر تقریر کنے سنانی ہے تو یہ تقریر سننی ہے تو محبت نہ لاکھو سبحان اللہ اور محبت نال تابی دے نال نعرے دا جواب شیرہ وانگ دینا تے خطاب انشاءاللہ شیرہ وانگ تسی سنو گے اور صاحبزادہ شاہ انشاءاللہ شیرہ وانگ جنہوں کہنے جب پنجابی دے شیر کجے ہے تو انشاءاللہ تو انہوں یہ نظارہ ملے گا اس واسطے محبت نال دوران تقریر خاموشی نہیں کرنی سبحان اللہ نعرے دا جواب محبت نال دینا ہے اور محبت وقیدت نال میں جناب شہباز خطابت پیر طریقت صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی وہ ذات جس نے ایتھو لے کے پنڈی تو انگلینڈ برطانیہ پوری دنیا دے اندر سرکار اور سرکار دے غلامہ دا تذکرہ سنا کے سنیاں دے عقائد ہم پختہ کیتا ہے اس ذات کے ملتمسہ جناب صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی کہ آپ اپنے خطاب دے نواز نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین رحمہ فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما زینت محفل صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عزیز الرحمن صاحب دامن برکاتہ القدسی خطیب اسلام برادر عزیز عاشق رسول حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد صاحب کی امیر جماعت اہل سنت راولپنڈی کینٹ میرے انتہائی کرم فرما حضرات علماء کرام اور نہایت ہی محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد صفدر علی شاکر صاحب اور برادر عزیز خطیب ملت جناب قاری محمد ندیم فریدی صاحب ہر رات بڑی محبت کے نال فقیر دے غریب خانے کو تشریف لے گئے
اور اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جامع مسجد اویس ملتانی محلہ کمال آباد کے اندر ایک ایسی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. اس کانفرنس میں اس عظیم ہستی کی بارگاہ محبتاں دے نظرانے کی عقیدت کے گجرے پیش کیتے جان کہ جیڑا ساڑھے نبی پاک دا اتنا پورا سنگی ہے کہ بچپن بھی ویکھو تے لال نظر آتا ہے, لڑکپن بھی ویکھو تے لال نظر آتا ہے, جوانی بھی ویکھو تے لال ہے, سفر بھی ویکھو تے لال ہے, غدر بھی ویکھو تے لال ہے, قدر بھی ویکھو تے لال ہے, عذر بھی ویکھو تے لال ہے, یہ غار بھی ویکھو تے لال ہے, یہ مزار بھی ویکھو تے لال ہے. ایڈا پورا سنگ سرکار دا شاید ہی کسی نے ملے ہوگے. تو میں اس محبت بری دعوت کے وعدہ کیتا, خدا دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی. پروگرام نماز مغرب کے بعد شروع ہوا اور اس وقت تک اس شدید گرمی اور حوس کے باوجود جس محبت نال آپ تشریف فرماؤ, یقیناً میں آپ کے جذبات کی قدر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا آیا اپنی بارگاہ میں, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور دربار صداقت شرف قبولیت عطا فرمائے. میری جماعت نے ممتاز خطبہ علماء اتنی کثیر تعداد میں تشریف فرمانے کہ فردن نام لینا میرے واسطے بڑا مسئلہ بن جائے گا. تاہم ہر عالم دین سے جوڑے میں اپنے سر کا تاج سمجھنا ہے. اللہ جملستان سنیت کی صلاح بہار. آپ حضرات نے گناہگار تو پہلے حضرت علامہ چشتی صاحب اور عزیز مکرم خطیب برطانیہ علامہ صاحبزادہ محمد شاہ جہان مدنی ان حضرات نے انتہائی محبت کرے اور پرمغز خطاب سماعت فرمائے. میں کچھ دیر چند گزارشات پیش کراں گا. اسی اہل سنت و جماعت ہاں, ساڈا دلائل کی روشنی عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو جڑی عزت دی پاک ساڈے نبی کو عطا فرمائی وہ بکھری پائی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیاں کو ساڈے نبی پاک کو ممتاز کیتا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہڑیاں کتاباں باقی نبیاں رسولاں نوں عطا کیتیاں انہاں کتاباں نالوں اس کتاب نوں زیادہ عظمت عطا کیتی جو اپنے محبوب نوں عطا فرمائی. ساڈے نبی دیا نبی کوئی نہیں, ساڈے رسول دیا رسول کوئی نہیں, قرآن دی کتاب کوئی نہیں, اور رسول دے جوڑیاں دا صدقہ ساڈے ورگی کسی نبی دی امت کوئی نہیں. کنتم خیر امہ, یہ جڑی عزت دی پاک ہے نا یہ سنو رب نے آپ بنائی. اللہ فرماتا ہے او معبود کا کلمہ پڑھنے والے ہو, تسی چنگی امت ہو, تسی بہتر ہو. کنتم خیر امہ, یا اللہ ساڈے کرتوت بھی جاننا ہے, ساڈیاں برائیاں جاننا ہے, عیاشیاں بدماشیاں جاننا ہے, دہشت گردیاں جاننا ہے. پھر کہنے تسی چنگے ہو. آواز ہے کہ میں دیکھن تے اونے تے تہاڈے عملاں ول نہیں ویکھدا, تہاڈی نسبت ول ویکھدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. نبی کریم دی نسبت دی وجہ تو حضرت کی ساری امت شان والی, مگر امت بھی پھر وہ خوش نصیب کہ جنہاں نوں مقام ولایت نصیب ہویا, جڑے اللہ دے محبوب بنے, رب دے محبوب بنے, درجہ ولایت تے پہنچے. بھاویں غوثیت دا تاج ملیا, بھاویں قطبیت دا تاج ملیا, بھاویں ابدال بنے, اولیاء امت حضور دی ساری امت وچ افضل.
کہ جنہاں نے عالم بیداری دے اندر حضور دے ظاہری دور دے اندر اپنی آنکھاں نال نبی کریم دی زیارت کی تھی ایمان دیاں نگاہاں نال او نبی کریم دے صحابی بن گئے حضور دے صحابی بنے جنہاں ایمان دیاں نگاہاں نال نبی کریم دے ظاہری دور دے اندر عالم بیداری حضور دی زیارت کی تھی کوئی ولی غوث کتب کسے گھٹ تو گھٹ درجے جیسے اپنی دے پیرا دی کھاک دی برابر نہیں اس واسطے کہ تمام کے بعد اتنا ایک پاسے اس کو بعد ہی زیارت کی نبی پاک نے صحابی نے 1,34,000 یہ جتنی اللہ نے علم دی حضور دے تمام صحابہ نالوں زیادہ فضیلت میں نہ دی تو علماء نے اس بات کے اتفاق کے کہ بدری صحابہ کہ جنہاں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی تھی بے سروں سامانی دا عالم دکھان واسطے ایک کی کھجور ملی مگر پورے کفر نال ٹکر لئی اور اسلام دے جھنڈے نوں بلند کیتا او بدری صحابہ نبی پاک نے سارے صحابہ نال مختلف پھر بدری صحابہ کی بھی او 10 خوش نصیب ہستیاں کہ جنہاں کو مشورہ کیا جاتا ہے کہ جنہاں نبی پاک نے نام لے کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی وہ مشورہ انہاں بدری صحابہ کی بھی سب تو زیادہ شان ہوا پھر انہاں 10 میں 4 صحابہ بہت ہی شان والے جنہاں کو خلفائے راشدین کیا جاتا ہون خلفائے راشدین کے علماء نے بیعت کی تھی کہ انہاں میں شان دے درجے کی تو علماء نے اس بات کے اتفاق کیا کہ پہلا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مرتبہ اور مقام درجے دے لیا کہ دوسرے نمبر کے شان فاروق اعظم دی کہ تیسرے نمبر کے شان حضرت عثمان غنی دی کہ چوتھے نمبر کے شان حضرت مولا علی شیر خدا دی ہاں انفرادی طور پہ اللہ نے اپنے معبود علماء نوں کچھ ایسی شانہ عطا کی دیا نے کہ پوری کائنات میں کوئی بندہ اس توڑنا نہیں ملتا انفرادی طور پہ کچھ شانہ کچھ مرتبے حضرت علماء ایسے نصیب ہیں کہ میرے اور کسی نوں نہیں ملتے مگر مرتبے دے لحاظ نال ترتیب دے لحاظ نال علماء اہل سنت دا اتفاق ہے کہ پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر دا نبیوں تو بعد اولاد آدم وچ اگر کوئی بندہ سب تو زیادہ شان والا ہے تے او ثانی اسنین ہما فی اللہ کیا بات ہے اے شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی صدیق اکبر دے بہت سارے اعزاز نے مرتبے اور مقام میں بڑیاں شان نے ایک شان دے کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 150 آیتاں ایسی ہیں کہ جڑیاں رب نے صدیق اکبر کی شان میں نازل فرمائی 150 دے قریب آیتاں نے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہیں اور دوسری بات یہ بھی کہ صدیق اکبر کو خوش نصیب نے کہ جنہاں نو رب نے متقی آکھی ہے اے محلے دے 4 بندے چلے جاننا کہ جج نو جا کے آکھا جی اس بندے کو ہمیں پولیس والے پکڑ کے لے آئے سی گواہی دیتے ہیں بندہ متقی ہے شریف آدمی ہے اس نے ہمیں الزام ہے مجرم نہیں جج بھی بری کر دے گا 4 بندے معزز محلے دے آ کے گواہی دیتے پہ نے بندہ متقی ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے کہ جب تقوی دی رب کمائی کیا اولئک هم المتقون جنہوں رب پیا کہتا ہے بس یہ جنہ محالات تقوی جنہوں رب متقی پیا کہتا ہے ایمان میں دسو او کتنا تقوی والا ہوگا یہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک سیدنا صدیق اکبر کی اور فضیلت ہے اور سب کو بڑی فضیلت ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر عاقل بالغ مرد سب تو پہلے نبی کریم دا کلمہ پڑھیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 4 شخصیت
شخصیت مشہور نے کلمہ پڑھنے والا ترتیب علماء نے بیان کی دیئے عورتاں میں حضرت بائی خدیجہ الکبریٰ عاقل بالغ مردہ میں صدیق اکبر علماء میں حضرت زید اور قریبی رشتہ دار بچیاں میں حضرت مولا علی مشکل کشا نے 10 سال کی عمر جو دوسرا کلمہ پڑھا کیا منظر ہو گیا ملتانی ماتھا کمالا بات والوں رب دا معبود تشریف کرتا ہے جبریل نور کی بارگاہ جاتا ہے جناب جبریل امین نے آ کے نبی کریم کو رب دا پیغام پہنچایا میرے حبیب میں تیروں نبوت اور رسالت عطا کی ہے صدقہ اعلان کر دے میری توحید کا ڈنکا بجا دے یا اللہ کے سارے مشرک کہ مینوں کہنا ہے خدا دی توحید کا ڈنکا بجا آواز آئی فستا بما تومر وآردان المشرقین میرے معبود جڑا حکم ملے ہے کہہ دے مشرکان دی پرواہ نہ نگاہ نبوت کی آسد ہے اچھا ربا نوکر کی تنخرہ کی تیرا حکم ہے میں کہہ دیا ہاں کہہ دے مالک پر اتنا دے بتا کہ شروع کتوں کرنا آغاز کتوں کرنا فرمایا وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کرو ابتدا کر پہلے گھر والے اللہ کرو اے تبلیغ کرنی ہے تے کرو کر یہ نہیں کہ مسیحی جا کے نمازیاں نو کلمے پڑھا پتر کرو کر تبلیغ دی ابتدا کرو کر پہلے گھر والوں کو سیٹ کر لے تے بعد پھر جا کے تبلیغ وان تیرا شیعت تکل ٹھیک حضور نے برادری کی دعوت بزرگ آئے جوان آئے بچے آئے پنڈال بڑھ گیا تو آٹا میرا رسول آج پہلی تقریر کرنے واسطے کوئی سبات کرے امام الانبیاء سرور عالم نے کالی کملی کی مکل ماری بس دعا دا گورا گورا مکھ پیا چکتا ہے واللہ دیا کالیاں دلفان دی خوشبو میں کامی جلدی نبی کریم کھڑے ہو گئے امام الانبیاء نے فرمایا برادری والو عزیزو بزرگو میری دعوت تے آئے ہو بڑی مہربانی اے میرے عزیزو بزرگو میری 40 سالہ زندگی آئینے کی طرح تھوڑے سامنے میں سچ دسو 40 سالہ میں جب میری چادر تے کوئی داغ نظر آیا جے کدے جھوٹ بولی ہے سب نے آکھیا تیری کی صداقت میں قسم چکی ہے سونیا تُوتے صادق امین نے فرمایا کدے کسے دا دل دکھایا نہیں دکھایا غیبت کیتی ہے نہیں کیتی خیانت کیتی ہے نہیں کیتی جھوٹ بولیا ہے نہیں بولیا حضور نے فرمایا میری صداقت دے اگر تم اتنے یقین تو پھر کہہ دیو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اللہ بغیر کوئی الہ نہیں میں اللہ رسول اللہ بس اے لفظ منہ نکالنے کی دیر سی کہ مسلمانوں محبت نہ نفرت نہ بدل گئی اپنے بیگانے ہو گئے باقی دے باقی رہے سکا چاچا ملاب کھڑا ہو گیا نبی کریم والانگل دا اشارہ کر کے کہنے لگا تبن لک نعوذ باللہ محمد تو ہلاک ہو جائیں اور دیکھیا خدا منوانا چاہنا ہے اپنے نبوت کا اعلان کرنا چاہتا سی اتنی بڑی دعوت کام کی دیا یہ رب نے نبی بنانا سی تے مینوں بناتا تیرے تے چولہے وچ کئی دن اگ نہیں نکلتی تیرے سر تے یتیم دی چادر رسول اللہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے نگاہ نبوت آسمان ول مٹی مٹی آواز ہوندی ہے میرے محبوب تساں جواب نہیں دینا
سجنا نہ بولے ہو تھوڑی شان وما ارسلناک الا رحمت یا اللہ تینوں بھی نہیں مندے مینوں بھی نہیں مندے تیرا نا سن کے بکواس کر دینے میرا نا سن کے پتھر مار دینے آواز آئی تو تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے کوئی مندہ تے مننے نہیں مندہ تے نہ مننے سجنا اسی کسے دے منن دے محتاج نہیں ہاں تو مینوں منی آ میں تینوں منی آ تو میرے منیا میں تیری منیا مانگا تو لا الہ الا اللہ کہنا محمد رسول اللہ کا مانگا تو اللہ اور سماوات کہنا قد جاءکم من اللہ نور باقی نہیں انہیں بکواس نے جواب کی گل سجنا تم دے تاں بول جے میں نہ بول تبت یدا ابی لہب وتب اور اللہ میرے ہو گیا پتر میرا یہ مضمون میں جو بات کرنا چاہ رہا ہے خسر شروع ہو گئی کوئی ادھر کو پیا موڑتا ہے کوئی ادھر رسول اللہ کی اکھا میں آنسو ہونا سیلاب نبی کریم بھرے اجتماع عمل میں ہے آج کوئی نہیں جڑا میرا کلمہ پڑھے آج کوئی نہیں جڑا اللہ کی وعدانیت دا ڈنکا میرے نال بجائے نگاہ نبوت اٹھی من میں تے پھر رہی ہے حضرت مولا علی شیر خدا 10 سال دی عمر ہے آشوب چشم اکھاں آئیاں نہیں پانی پیا پہننا ہے حیدر کرار نے سجے کبھے دیکھیا کوئی نہیں پیا بولدا مجمع چیر دے قریب چلے گئے رسول اللہ دی کملی دا کونا پکڑیا چم کے حیدر کرار نے اکھاں پہ رکھیا رسول اللہ دا حق پکڑیا چم کے امام الانبیاء سرور عالم دیکھ کے آگیا حفیظ کہندہ ہے وہ اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشم پرنم ہوں پر بڑی محفل میں لیکن آج میں اعلان کرتا کہ میں سچے نبی پہ جان و دل قربان کرتا ہوں زبان تے کلمہ جاری ہو گیا حیدر کرام نبی پاک پر لے کے کہنے میں لجبان آقا میری عمر چھوٹی نہ دیکھو میرا دعویٰ بہت بڑا ہے آقا علی آج اعلان پیا کرتا ہے میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ
اے شیر خدا جب بات اپنی برملا کر رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر قریبی رشتہ دار بچپن کا زمانہ بڑی کائنات کی سب کو پہلے حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھا بیوی نے پہلے کلمہ پڑھا اور حضور نے فرمایا زید جی آقا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں آخیا سونے تھوڑی غلامی میں زندگی گزاری ہے نا کہ تھوڑے لہل و نہار دیکھیے نہیں کہ تھوڑا کردار دیکھیے کہ گفتار سنیے کہ رفتار دیکھیے میرے کو شک نہیں ایڈی صاف چاہتا ہے مدینے نے اچھا جس مجلس بعض نبی پاک نے اعلان نبوت کی تھا انہیں بھی صدیق اکبر نے سمجھا آپ ملک شام گئے تجارت واسطے واپس آئے مکے کے قریب پہنچے کچھ دوست ملے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو مکے خیر ہے کچھ آدمی کہنے لگے ابو بکر یار باقی کے خیر ہے انہیں تیرا یار محمد ہے نا انہیں ایک نواں دعویٰ کیتے تو میں انہیں کیا محمد نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ بغیر کوئی اللہ معبود ہے ہی نہیں لیکن صدیق اکبر کی بات سنی تو خاموشی نہ کر پہنچی کہ سامان رکھیا کہ بیوی اٹھی کہ میں اپنے خامد واسطے کھانا تیار کرا شربت پیش کرا کہ آپ نے فرمایا ان شربت یار کو جا بھی سیدنا صدیق اکبر بارگاہ نبوت وقت چل پائے نبی کریم سرور عالم کھجور کی چٹائی کے تشریف فرمانے رب دا مائی بیٹھا ہے امام الانبیاء نے دیکھیا دروازہ کھلا ہے سامنے جو ابو بکر یار آ گیا ہے امام الانبیاء چٹائی تو کھڑے ہو گئے دروازے جو باہر نکل آئے جب باپا کے ملے مرحبا اہلا سالم صدیق اکبر کو پوچھا سفر کیسا رہا عرض کیتی جگ نال سونیا تے منمونیا سجنا سفر تے بڑا سونا رہا ہے مال بڑا چنگا وکیا ہے بڑا منافع ہوا ہے پر جڑی گل میں پوچھنا چاہنا ہے وہ کوئی ہور ہے فرمایا کی پوچھنا چاہنا ہے میں مکے پہنچ کے ایک نئی خبر سنی حضور مسکرائے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں بھر گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا حضور نے فرمایا تو سچی خبر سنیے میں اللہ کا رسول ہوں وہ وعدہ اللہ شریک ہے کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات ہے وہ کلے یہ اللہ احد صدیق اکبر نے کوئی بحث کی کوئی اعتراض کیتا کوئی سجے کھبے میں کیا تو کسی نے مشورہ کرتا کیا نہ خدا دی قسم کتابہ چاہتا ہے صدیق اکبر دے سامنے حضور نے فرمایا ابو بکر میں اللہ دا نبی ہوں میں اللہ دا رسول ہوں کہ کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا اور سونے اپنے مرمونیاں سجنا نارے ایمان لے ہونا نارے تصدیق پیا کرنا کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا میرے مالک میرے
دلا لے پھر سیدنا صدیق اکبر نو کلمہ پڑھن دیاں بڑیاں سزاواں دتیاں تو تنگ کیتا گیا ماریا گیا لو لہان کیتا گیا مگر قربان جاواں عشق رسول دا جڑا چراغ صدیق اکبر کے سینے جو روشن ہوا انہوں کو بجھا نہیں نبی کریم سرور عالم نے نار تبلیغ ہو رہی ہے اسلام کی شمع جلایا جا رہا ہے آج مکہ دا چاہو کہ نوجوان کھلوتے نے مشرک یہ انہاں ویکھیا بس یہ دوویں سنگی آ گئے نے کہ ظالماں نے پا لیا تیرا ایک نوجوان نے بڑھ کے اپنی پگڑی رسول اللہ نے گلے پا کے وٹ پلا دیتا کہ دوسرے نے صدیق اکبر نے گلے کپڑا پا دیا ایک چند نوجوان نبی کریم کو گھسیٹ کے ادھر لے گئے کچھ صدیق اکبر نے پکڑ کے ادھر لے گئے مارنا شروع کر دیتا نبی کریم کے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں صدیق اکبر کو ماریا جا رہے ہیں جسم جو خون پیا نکلتا نبی کریم لہان ہو رہے ہیں ایک چھوٹی سی بچی گلی جو گزری رسول اللہ کے ڈنڈے برسنے میں کے دوڑی نبی پاک نے گھر والا میں حضور نے گھر والے اطلاع دیوا تو نے کملی والے نماز بھی کر دیئے بیٹھیا نبی کریم کی سب دادی جناب سیدہ زینب ایک برتن میں کوئی چیز لے کے جا رہی ہیں لڑکی کہتے یہ زینب پہنے چاک بھی تیرے بابے نماز دے پہنے سیدہ نے برتن سٹ دیتا دوڑ کے چاک بچائیاں نبی کریم نو بیٹھیا دے ماریا جا رہے ہیں سیدہ نے دوڑ کے نبی پاک نو جفا ماریا بابے نو بیٹی نمٹ گئی اوے کافرو میرے مارو میرے حملے کو نہ مارو اوے ابو جال اور میرے سے پتھر برسا میرے بابے سے پتھر نہ برسا اوے تمہا حسیبہ او شہبہ کیوں کا موچ کھڑے ہو گئے ہو مارنا دیتے میرے مارو اوے ابو جال او تمہا شہبہ اتنا تے دسو نہ میرے اپنے در جرم کیے قصور کیے کیوں نہ مار دیو کافران سب سو گیا کوئی نہیں کوئی نہ کہ رسول اللہ کے جسم جو خون پہ نکل ہے سیدہ زینب نے رسول اللہ کا زخمی ہاتھ پکڑ لیا اتے لب رکھا پھر رو کے کہہ دیئے بابا یہ میں دستے بابا تواڈے تے بھی سوال کر دیئے تسی دستے ہو نا ابو کیڑی غلطی کر بیٹھے ہو ابو تواڈا قصور کی ہے کی جرم ہو گیا کیوں بے مار کرتے ہو رسول اللہ سرور عالم نے گھٹ کے بیٹی اسی نے لایا سیدہ زینب کا متھا چوم کے فرمایا زینب تیرے ابو دا ایک جرم ہے میں انہوں جہنم کو نہ بچانا چاہنا ہے میں انہوں جنت پر نہیں جانا چاہنا ہے سچے رب دا پتہ ہوتا ہے صدیق اکبر مار مار کے بے ہوش کر گھر والے نے اطلاع کی انہوں نے صدیق اکبر کو اٹھایا کر لے گئے برادری کول بیٹھی سوچ لیں اگر ابو بکر مر گئے تو پھر ضرور خون کا بدلہ تو بچ گئے تو پھر دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر بے ہوش پہ گئے ماں پتر نے تیرے سامنے بیٹھ کے دوپٹے نال پکڑ دیا باپ دل وچ کہندی ہے میرا بیٹا بچ جائے ابو بکر مرے نہیں ابو بکر بچ جائے سب دنیا نگاہ ابو بکر صدیق دے چہرے تے لگیاں نے ہوش ہوتا کہ نہیں تاریخ اس موڑ تے لے آندی ہے کافی دیر بعد صدیق اکبر نے نا این سارے اکھ کھولی برادری کے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ماں ہنس پئی کہ ہوش ہی نہ آئی تاریخ دستی ہے صدیق اکبر نے جدوں پہلے لب ہلائے کہ سب تو پہلے کیا آمین میرے آقا دا کی حال ہے برادری والے اٹھ کے چلے گئے کہ سوچیا سی اتنی مار کھا کے سمجھ گیا ہوئے گا مگر ان زبان سے پھر محمد کا نام برادری والے چلے گئے صدیق اکبر کی اکھا بھی چاسو نے ماں دے چہرے بن دے کہ کہنے امی میں تواڈے کولوں پوچھے سرکار دا کیا ماں نے جھٹ کے متھا چوم کے آکھیا پتر
میرے کو قسم لے لے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا رو کے کہنے نے امی ایک کام دکھا ماں کہتی ہے پتر تیرے واسطے یخنی بنائی ہے تھوڑی جی 2 فٹ پڑ لے نہیں امی میں قسم ازدار دی جی قبضے چ میری جان ہے جب تک سرکار دے بارے میں پتہ نہیں چلتا میں اس وقت تک کچھ نہیں کھانا ماں منتا پہ کر دی ماں پریشان ہے یہ کھائے پیے گا نہیں تو مر جائے گا اجے ماں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا یہ قریب آ کے ابو بکر صدیق کے متھے تے لب رکھ کے کہندی ہے مینوں کوئی پتہ نہیں تیرے یار دا کی حال ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے اگر نہیں نہ پتہ تے ایک کام کرو عمر دی بہن فاطمہ کو جا کے پوچھو وہ بھی میری پیر بہن ہے ہائے ہائے امام میں تینوں رات دی گل دسن لگا عمر دی بہن بھی کملی والے دا کلمہ پڑھ گئی ہے اور بہنوئی بھی کلمہ پڑھ گئی ہے جانا فاطمہ کو نہ پوچھو انہوں ضرور پتہ ہوئے گا ماں نے چادر اوڑھی دوڑ پئیاں حضرت فاطمہ دے گھر وال فاطمہ نے دیکھیا ابو بکر دی ماں آ گئی ہے کھڑیاں ہو گئیاں اما خیر ہوئے کس طرح آئی ہو فاطمہ اے دس ابو بکر دے یار محمد دا کی آوے جناب فاطمہ نے آخی سوچیا اے کلمہ نہیں پڑھتی کہ میں دس دیتا حضور کتھے نے کس حال جنے ہو سکتا ہے جا کے مشرکانوں دس دے میں حضور نو اور تکلیف نہ ہوئے حضرت فاطمہ کہنیاں نے منو صحیح کوئی پتہ نہیں بہرحال منو نال لے چلنا میں تیرے پتر ابو بکر نو ملنا چاہنی ہوں میں دیکھنا چاہنی ہوں تیرے پتر دا کی آوے سیدنا صدیق اکبر 4 بھائی تے لیٹے نے سامنے جو فاطمہ دا چہرہ نظر آیا صدیق اکبر نے اکھاں وچ چٹا پا کے آکھیا فاطمہ بہن سرکار فاطمہ نے مڑ کے ماں وال دیکھیا صدیق اکبر کہندے نے کھلی گل کر میری ماں اس طرح نہیں کرے گی پردہ نہیں کھولے گی فرمایا نبی پاک بالکل ٹھیک نے حضور زخم ٹھیک لگے سن پر نبی پاک بچ گئے نے حضور بالکل ہوش میں صدیق اکبر فرماندے نے اچھا سرکار کو تو دیکھیا ہاں دیکھیا ہے ماں کہتی ہے پترا ہن تے پتہ لگ گئی نا او تیرا یار محمد ٹھیک ہے اے ہن تے یخنی پی لے اے ہن تے شربت دا گھٹ لے لے صدیق اکبر نے کہا خدا دی قسم ہے جب تک میں اکھاں نال یار نو ویکھ نہیں لواں گا میں کوئی چیز نہیں کھاواں میاں تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق شان صدیق اکبر زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد پھر کیوں نہ کیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقلو سیدنا بھول پہ گئے ہوئے اس مسجد کو جڑی جاری المسجد نبی بن جا رہی ہے اس بنگلے بن جا رہی ہے جن تینوں یاد لیتے ہوئے نے میرا نام ہے تے تہاڈا بھی آوے سیدنا صدیق رضی اللہ آج محمد خضرہ تک جائے سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کون صدیق اکبر و یار کے نام پہ مرنے والا بولو یار کے نام پہ مرنے والا یار کے نام پہ مرنے والا وہ سب کچھ صدقے کرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا منزل عشق صدق کا راور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
علماء اہل سنت سوالیاں دا صحابی ہونا روایت نال ثابت ہے، صدیق دا صحابی ہونا قرآن دی آیت نال ثابت ہے، روایت دا منکر مجرم ہے، آیت دا منکر کافر ہے۔ جو بندہ یہ آکھے صدیق اکبر صحابی نہیں ہوتا ہے اسلام کو خارج ہے، کیونکہ قرآن نے صدیق دے صحابی ہونا ہے۔ کدوں کیتا؟ جدو دوویں غار ہاں کیا منظر اللہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے صدیق اکبر کی دو دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے تلاوت حضور نے دیکھ رہے ہیں اس سے غار رہن والا مار ساپ روایات میں چاہتا ہے 1200 سال گزر گئے سن اس غار میں رہتا سی انہوں پتہ لگیا سی یہ وقت آنا ہے اسلام کے رب دے مائی دے سب نے دعا مانگی سی مولا انہاں چر میں زندہ رکھی جب تک تیرا محبوب اس غار نہیں آتا آج نبوت کی خوشبو ہے کہ سب کے سراغ سے چاہتے ہیں اگے کپڑے کھولے کہ صدیق اکبر دے پیر پہ آ کے انہوں نے نہیں رکھیا سیدنا صدیق اکبر نے پیر ہونے لگا انسان کی فطرت ہے کسی سوراخ سے جسم پہ آؤ بنا اچانک کوئی چیز ٹکرائے کہ بغیر ارادے نے بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے صدیق نے مصطفیٰ کی محبت فطرت کو بدل کے رکھ دیتا سب منہ آیا انہیں پیر ہو گیا کون ہے تم انہیں کیا ابو بکر پیر چک لینے گا دمارا فرمایا نہیں چکاں گا میں محمد دا یار انہیں آکھیا پیر چک میرا ٹنگیا پانی نہیں منگا میرے جزائے ابو بکر میں سب میرا ایک نام موت ہے میں ڈنگ مارا تے پھر بندہ بچتا نہیں صدیق اکبر مسکرائے مسکرا کے فرمایا سبا اوے اپنے اپنے ڈنگ تے اتنا مان نہ کر ٹھیک ہے تو موت ہے پر موت اس وقت میرے پیراں چھلے ہوئے زندگی دین والا تے میری گود وچ لے کے زندگیاں دینے والا تو میری جوڑی کے لے سب دی چیخ نکلی عرف کھڑی حضرت میاں محمد بخشی روح کدرے پھرتی سی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سب نے آکھیا میں تے سے آسے عمر گزاری تے چلے پھر صدیق اکبر کے پیر کے ڈنگ مارے زہر کے اکھاں وچ آنسو آئے نبی کریم دے چہرے تے آنسو ابو بکر دے چہرہ نبی اس کی صاحب عاشق نے بڑے وہ کہندا ہے اسی کہنے آنسو اصل آنسو نہیں وہ کہندا ہے گھلے وے آنسو گرا ہے ان کے رخے ماہتاب پر آنسو گرا ہے ان کے رخے ماہتاب پر سچی گھلے وے قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر شبنم گلاب پل
صدیق اکبر دے آنسو گرے نبی کریم نے اکھ کھولی ویکھیا سرانے پہ کہ یار پیارو وے ابو بکر تے لوکی نے روایا آقا سامنے دم مارے ہے روندہ کیوں ہے آقا درد ہو رہی ہے فرمایا کتھے ہو رہی ہے آقا پیر بھی ہو رہی ہے مسکرا کے فرمایا رون دی لوڑ کوئی نہیں درد تیرے پیراں وچ دوا تیری گود وچ دکھ تیرے پیراں وچ سکھ تیری چولی وچ زحمت تیرے پیراں وچ رحمت تیری چولی وچ دوا تیرے پیراں وچ شفا تیری چولی وچ سب تیرے پیراں وچ محمد تیری چولی وچ موت تیرے پیراں وچ حیات تیری چولی وچ پیر اگے کھالے ایک پاسے حکم سی دردیاں پیر اگے کھتا حضور نے لعاب دے دہن لگایا کدے سنیا کہ سب دا ڈنگیا علاج تھکا نال ہوئے ہاں کہندے لبے جو تھکا میں وبا ہوئی جراثیم ہوندے جی کہ نبی کریم صدیق اکبر دے پیر تے لعاب دے دہن لگایا سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے خدا دی قسم میں اندازہ نہیں کر سکیا کہ لب پہلے لگی ہے یا درد پہلے ٹھیک ہوئی اللہ خیر وقت گزرے دشمن قدمہ دے نشان لے کے کھلا لے کے کہ غار دے دروازے پر رب نے مکڑی نو آکھیا تم اگے جالا کبوتری نو آکھیا گھونسلہ بنا کے انڈے دے کے رہ صدیق اکبر نے دیکھا دروازے کے دشمن کو اکھاں وچ آنسو آ گیا میں پہرے دار بن کے نال آیا میری موجودگی کملی والے کو کچھ ہو گیا میں امت کو کی اکھاں وچ آنسو آیا ہن نبی پاک نے 11 تسلی میں نہیں کہندا قرآن کہندا سال یسنعین اِذْهُمَا فِي الْغَارِ جدو غار بھی سن تے دو وچوں دوسرا بولو دو وچوں اتنے رب نے کملی والے کو دوسرا ثانی یسنعین یہ دو وچوں دوسرا معبود اللہ کہتا ہے دوسرا بولیا صدیق اکبر کو پہلا ہوگا میں اپنے پیر مرشد قبلہ بابا جی سرکار کی بارگاہ جو کی ہر جگہ تے کملی والا پہلے ہی کہ رب نے اتنے دوسرا کیوں آکھیا فرمان لگے رب کو پتا سی میں انہوں ہمیں جس نمبر تے رکھا یہ پہلے ہی ادھی عملیت کا انکار کسی کرنا ہی نہیں کہ کئی پاگل صدیق دے پہلے ہونا انکار کرنے گے میں خدا ہو گیا صدیق کو پہلا ہوگا دوسرے نے بول بھی کیا اللہ فرماتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اس دوسرے نے آکھیا اپنے سیابی نے اے صدیق اکبر نے سیابی ہوندہ رب کو یاد کرتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کیا اپنے سیابی نو لا تحزن او سجنہ غم نہ کھا لا خوف نہیں آکھیا پر ڈر نہیں اے بات بندے کہتے ہیں صدیق اکبر دیکھو جی ایمان کمزور تھی نا تے ڈر کے رونے لگ پائے او عقل دے اندے ہو رب کو پتا سی ایسے بے ایمان بھی پیدا ہوں گے رب تعالیٰ نے پہلے ہی دس دیتا ایک خوف نہیں سی یہ ہنر سی خوف اپنا ہوتا ہے تے غم سجنا ہو یہ ہے مقام صدیق اکبر یہ نہیں آتی اللہ خوف لا تخاف نا لا تحزن سجنا غم نہ کھا غم نہ کھا
ان اللہ مانا، بے شک اللہ ساڈے نال ہے۔ حضور تسلی دے رہے نے اپنے صحابی نو، فرما رہے نے ہم نہ کہا اللہ ساڈے نال ہے۔ بولو اللہ۔ علماء نے جمع غفیر پڑھے لکھے لوگ موجود نے، میں دعوت فکر دینے اور قرآن پاک کا ایک اور منظر دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے تنگ کیتا، ستایا گیا، فرعون دے ظلم ہاتھ تو بچ گئے۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ اپنی برادری منن والیاں نوں نال لے کے نکل جا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے نہیں، چلو چلیے۔ چل پئے، اگے گئے، دریائے نیل آ گیا۔ نیل بھی بڑی طویلانی ہے، پانی چھلا پیا مارتا ہے۔ قوم والے پریشان ہو گئے، نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی پل ہے، تے ہن اس دریا بڑھیے تے موت ہے، ہن کی کریے؟ کچھ لوگاں نے مڑ کے دیکھیا تے فرعون فوج لے کے پیا وے۔ قوم والے پریشان ہو گئے۔ میں نہیں کہندا، قرآن کہندا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام نے صحابی کہنے لگے مارے گئے، نہ آگے جان جو گے نہ پیچھے جان جو گے، اگے جائیے تے غرق ہونے ہاں، پیچھے جائیے تے مرنے ہاں، اگے دریا دیاں موجاں، پیچھے فرعون دیاں فوجاں، اگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کیویں تسلی دی؟ قرآن کہتا ہے قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ آپ نے اپنے صحابہ کی تسلی دی کہ بے شک میرا رب میرے نال ہے۔ ان معی ربی، کلمہ پڑھنے والے امتی نے، صحابی نے، قرآن کہتا ہے اصحاب موسیٰ، مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے ایمان تے پورا یقین نہیں، پورا بھروسہ نہیں، فرمایا ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے نال ہے۔ صدیق تیرے ایمان دی عظمتاں تو قربان جائیے، کملی والے نوں تیرے تے کیڑا یقین ہے؟ نبی پاک اے نہیں آندے غم نہ کر، رب میرے نال ہے، فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ ابو بکر رب میرے نال بھی ہے تے تیرے نال بھی ہے تے تیرے مرنے والے نال۔ یہ سارے حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی زندگیاں مکجان صداقت صدیق کے واقعات نہیں ختم ہو گئے۔ میں مبارکباد پیش کرنا ہے حضرت علامہ صفدر علی شاکر صاحب کہ جنہاں نے اہل محلہ کے تعاون نال اتنی عظیم کانفرنس ثانیہ سنین کانفرنس اس مقدس نام سے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کا آیا قبول کرے، اجے جانا نہیں کرنا ایمان کا قصور۔ اے رونق کانفرنس ویکھ کے، بہار ویکھ کے، مسجد ویکھ کے تو خوشی ہوئی کہ نہیں خوشی؟ بس میں تھوڑے ایمان کو پوچھے، ایمان کو خوشی ہوئی؟ میں چاہنا کہ اس مسجد کا کچھ کم باقی حاجی صاحب کو انتظامیہ کو مبارکباد پیش کریں، مگر یہ سلسلے ہمیشہ عوام کے تعاون نال چلتے ہیں، لہذا ہمیشہ آپ تعاون کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا نے اعلان کیا، ساڈے بھائی عزت مآب علی محمد اقبال صاحب بیٹھے نے، دیگر اہل محلہ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، قطرے قطرے نال دریا ہوتا ہے۔ میں سمجھنے آپ رات تک تھوڑا تھوڑا تعاون، اور خاص کر کے ثانیہ سنین کانفرنس کی، اس کانفرنس کی ڈائری ڈائریکٹ آج کملی والے دے روزے نال جا رہی ہے۔ آج یہ ڈائری پہنچے گی کہ سرکار دے علماء نے کس محبت کا مظاہرہ کیا، لہذا میں سیدنا صدیق اکبر کے نام تے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا دے اس گھر واسطے اٹھو، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، کسی کو 500 کی توفیق ماشاءاللہ۔ غلام اللہ شاکر صاحب ماشاءاللہ ایک اس سے زیادہ شیر بھی بن گئے زندہ باد، اور کنہ اعلان بھی کیتا کہ جنہاں دند کٹانے ہونی یا ٹھیک چلانے ہونی، خوشی کنہ 50 روپیہ، حضرت چشتی صاحب نے 100 روپیہ، 50 روپیہ زندہ باد ماشاءاللہ، 20 روپے اللہ برکت دے۔ حضرات محترم شاکر صاحب نے 100 روپیہ، 50 روپیہ پچھو آیا ماشاءاللہ، زندہ باد جناب
محمد شیر صاحب شویشر صاحب سے 100 روپیہ. اچھا ماشاءاللہ اللہ برکت خیر کرے. ایک بھائی نے 100 روپیہ پیش کرتے کہتے ہیں نہ نہیں لگتا زندہ باد جزاک اللہ خدا پڑھ رہے ہوتے حضرت رمان کو جی جناب نال لے گئے زندہ باد. بہت السلام علیکم. کوئی بندہ خالی نہ